اس مشن کی انچارج تم ہو تہذیب۔ تم چونکہ دوسری طرف مصروف تھی اس لیے میں نے تمہاری طرف سے رینڈل کی نگرانی سخت کرا دی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ہر وقت اپنے پاس ٹرانسمیٹر رکھنے چاہیے تاکہ بروقت آپس میں رابطہ قائم کر سکیں۔ تمہارا خیال نہایت مناسب ہے، تہذیب نے کہا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم مجھے اصل بات سے بے خبر رکھ رہے ہو۔ تہذیب نے مزید کہا، سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے۔ میں نے کہا، پھر تمہیں یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں؟ موجودہ حالات میں رینڈل کو ڈیل دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ وہ فرانسیسی پاسپورٹ پر یہاں آیا ہے؟ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی صورت میں سفارت خانہ خاموش نہیں رہے گا، اور ہم اپنے دوست جنرل ٹیریس کے لیے الجھنیں پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا ضروری ہے کہ اس کے خلاف کوئی قانونی قدم ہی اٹھایا جائے؟ اسے کوئی حادثہ بھی تو پیش آ سکتا ہے، تہذیب نے کہا۔ میں میڈم سے پوری طرح متفق ہوں چیف، اب اسے حادثہ پیش آ ہی جانا چاہیے، ہرگز نہیں، میں نے سختی سے کہا۔ اس قسم کے نادر خیالات اپنے دماغ سے نکال دو، ہم اسے مکمل شکست سے دوچار کریں گے۔ یعنی میرا اندازہ درست ثابت ہوا، تہذیب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم یقیناً کسی خاص لائن پر کام کر رہے ہو؟ ہاں تہذیب، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں ایک خاص لائن پر کام ضرور کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ رینڈل نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ میرا خیال ہے بڈ کو خود جا کر نگرانی کے انتظامات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اوکے چیف، بڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں، ٹرانسمیٹر بھی ساتھ لے جا رہا ہوں۔ بڈ ٹرانسمیٹر لے کر چلا گیا۔ میں نے اور تہذیب نے بھی ٹرانسمیٹر نکال لیے تھے تاکہ بڈ اگر کوئی پیغام دینا چاہے تو اسے فون تک جانے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ تمہارے اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے میری بات کو سنجیدگی سے لیا ہے، بڈ کے جانے کے بعد کیتھی براؤن نے کہا، اور میں چونک پڑا۔ کون سی بات کو؟ وہی مکان اور گھر والی بات، کیتھی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ او، لیکن گھر والی بات تو گھر والی سے کرو، میں نے کہا، اور کیتھی نے ایک کہا لگایا۔ گھر والی ابھی ہے کہاں؟ اس نے کہا، البتہ اس انتظار میں ضرور ہے کہ تم اس پر نظر کرم فرماؤ اور اسے اس درجے سے سرفراز فرماؤ۔ یہ اچانک تم پر کیا دھند سوار ہو گئی ہے؟ تہذیب نے کہا۔ ارے واہ، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اوپر غصے کا اظہار کر رہی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کیتھی کچھ کرا کے ہی چھوڑے گی، تہذیب نے بے بسی سے کہا۔ ارے تو کیا میں کوئی بری بات کر رہی ہوں؟ اچھا بابا ٹھیک ہے، میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے کہا، تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی، مگر اب کچھ کھانے وغیرہ کی بھی بات کرو۔ ہمارا دوست جنرل ٹیریس تو مسلح افواج کی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا ہوا ہے، اس لیے ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے درمیان اس قسم کی گفتگو جاری ہی تھی کہ ٹرانسمیٹر پر کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف بڈ تھا۔ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے چیف، ٹرانسمیٹر پر بڈ کی آواز آ رہی تھی۔ ایگزیکیوٹیو کلب کے قریب ایک لوڈنگ ٹرک نے میری کار کو ٹکر ماری، کار کی باڈی تقریباً تباہ ہو گئی، بس قسمت ہی تھی کہ زندہ بچ گیا۔ ممکن ہے یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہو، میں نے کہنا چاہا مگر بڈ نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی چیف، یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیا ہے، وہ ایڈگر تھا، گوٹے ہل کا نامی گرامی غنڈہ۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ غصہ تو مجھے بھی بے حد آ رہا تھا، مگر خود پر قابو رکھنا ضروری تھا۔ اس بات میں کوئی کلام نہیں تھا کہ بڈ پر حملہ رینڈل نے کرایا ہے۔ تم کہاں سے بات کر رہے ہو بڈ؟ ایگزیکیوٹیو کلب سے صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہوں۔ ٹھیک ہے، تم کلب پہنچو، میں تھوڑی دیر میں تم سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ میں نے سلسلہ منقطع کیا اور تہذیب سے کہا، میں ایڈگر کو چیک کرنے جا رہا ہوں، تم یہیں ٹھہر کر دوسرے معاملات دیکھو۔ تہذیب نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور میں ٹیرس محل سے روانہ ہو گیا، لیکن باہر نکلتے ہی میں نے محسوس کیا کہ میری کار کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ میں نے کار ایک ویران سڑک کی طرف موڑ دی۔ مجھے بڈ کا خیال آیا جس کی کار کو ایک بھاری ٹرک نے ٹکر ماری تھی۔ ٹرک ڈرائیور چونکہ ایک مقامی بدماش تھا، اس لیے یہ اندازہ کرنا چندہ مشکل نہیں تھا کہ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ایک سوچی سمجھی سازش کے نتیجے میں ہوا۔ سوال یہ تھا کہ سازش کس نے کی اور کسی کی بڈ سے کیا دشمنی تھی؟ اس سوال کا آسان اور سادہ سا جواب یہ تھا کہ بڈ کو حادثہ صرف اس وجہ سے پیش آیا کہ وہ میرے لیے کام کر رہا تھا، دشمنی مجھ سے تھی اور نشانہ میرے ساتھی کو بنایا گیا۔ واضح طور پر یہ رینڈل کی حرکت تھی، ورنہ میرا یا میرے ساتھیوں کا کسی مقامی بدماش سے کیا واسطہ ہو سکتا تھا؟ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، تعاقب کرنے والی کار بدستور میرے تعاقب میں تھی۔ شہر کے نواح کی طرف جانے والی یہ سڑک اسٹریٹ لائٹوں تک سے محروم تھی۔
اور خاصا طویل ٹکڑا ایسا تھا جس کے دونوں طرف کسی بھی قسم کی آبادی نہیں تھی۔ اس سڑک کا رخ کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ تعاقب کرنے والا کھل کھیلے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے دل میں کوئی حسرت رہ جائے۔ میرا یہ اقدام خاصا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پچھلی گاڑی میں کتنے افراد ہیں اور ان کے عزائم کیا ہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے ٹھکانے ہی لگا دینے کی کوشش کر بیٹھتے، بلکہ یہی امکان زیادہ قرین قیاس تھا۔ دفعتاً میں نے گاڑی کی رفتار سست کر دی۔ میرا خیال تھا کہ تعاقب کنندہ میری کار کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، مگر میری توقعات کے برعکس اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی اور اس نے بھی اسی مناسبت سے اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ میری اور اس کی کار کے درمیان اب بھی اتنا ہی فاصلہ برقرار تھا جتنا رفتار کم کرنے سے قبل تھا۔ گویا تعاقب کنندہ کا مقصد صرف میری نگرانی کرنا تھا۔ میں نے کار کی رفتار مزید آہستہ کر دی اور پھر بتدریج کار کو سڑک کے کنارے سے لگا کر روک دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی کہ عقبی کار بھی روک دی گئی تھی۔ وہ کوئی بھی تھے، کم از کم تعاقب کے معاملے میں بالکل اناڑی تھے۔ تعاقب کرنے کا انہیں برائے نام بھی سلیقہ نہیں تھا۔ چند لمحوں کے اندر صورتحال کا پوری طرح تجزیہ کرنے کے بعد میں نے ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ہمارے خلاف منظم پیمانے پر کام ہو رہا تھا۔ بڑھ پر حملے کے فوراً بعد میرا تعاقب یہی ظاہر کرتا تھا، لہٰذا ہمیں بھی منظم طریقے سے کام شروع کر دینا چاہیے تھا۔ بصورت دیگر تاخیر کا اندیشہ تھا۔ ٹرانسمیٹر پر تہذیب کو جلدی ضروری ہدایات دے کر میں کار سے اتر گیا اور کار کا بونٹ کھول دیا۔ مقصد یہ تاثر دینا تھا جیسے کار میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہو، اگرچہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، تاہم محض احتیاطاً میں تھوڑی سی وقت گزاری کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری ہدایات پر عمل ہونے میں چند منٹ سے زیادہ عرصہ درکار نہیں تھا۔ چند منٹ یوں گزارنے کے بعد میں دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس بار کار سٹارٹ کرنے کے بعد میں آگے جانے کے بجائے اسے واپس موڑ رہا تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ میری اس حرکت سے وہ لوگ بوکھلا گئے ہیں۔ شاید انہیں مجھ سے ایسی کسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی افراتفری کے عالم میں گاڑی موڑی اور شہر کی طرف واپس دوڑا دی۔ اب میری کار ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ بھول گئے تھے کہ انہیں میرا تعاقب کرنا ہے، لیکن انہیں اس بات کا ہوش ضرور تھا کہ مجھے اپنا پیچھا نہ کرنے دیں، اور اس کے لیے ان کے پاس فوری طور پر رفتار کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس ویران سڑک پر، جس سے کوئی ذیلی سڑک بھی نہیں نکلتی تھی، کسی کو تعاقب سے جھٹکنا قریب ناممکن تھا۔ اگلی کار کی بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ میں بھی رفتار میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ درمیانی فاصلہ ایک مخصوص حد سے کم نہ ہونے پائے۔ گھوٹے ہل کی اس ویران سڑک پر آگے پیچھے دوڑتی ہوئی دو کاریں تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑنے کے در پہ تھیں۔ اگلی کار کی تیز رفتاری مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ آگے راستہ بند ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ سڑک کے اختتام پر پولیس کی دو موبائل گاڑیوں نے سڑک پر ترچھے کھڑے ہو کر راستہ بند کر رکھا تھا۔ پولیس والوں نے کار کو ہاتھ دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکے۔ رکنے کے بجائے انہوں نے کار کو سڑک سے نیچے اتار کر موبائلوں کے برابر سے نکال لے جانے کی کوشش کی، لیکن اتنی تیز رفتار پر ان کی یہ کوشش عبث تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کار الٹ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے کلاب بازیاں کھاتے دیکھا اور پھر ایک تناور درخت سے ٹکرا کر اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ میں اپنی کار کی رفتار پہلے ہی کم کر چکا تھا۔ میں نے موبائل وین کے نزدیک کار روک دی اور کار سے اتر کر متاسفانہ انداز میں دڑا دڑ جلتی ہوئی کار کو دیکھنے لگا، جو کچھ فاصلے پر الٹی ہوئی جل رہی تھی۔ چند پولیس والے اور انسپیکٹر میرے قریب آ گیا۔ آپ اپنے کاغذات دکھانا پسند کریں گے جناب؟ انسپیکٹر نے مجھ سے کہا، مگر اس نے خیال رکھا تھا کہ اس کا لہجہ گستاخانہ نہ ہونے پائے۔ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تمہیں جو احکامات دیے گئے تھے ان میں یہ ہدایت بھی شامل تھی؟ میں نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ لمحے بھر کے لیے وہ گڑبڑا گیا، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کچھ فیصلے ہمیں خود بھی کرنے پڑتے ہیں۔ کار میں کتنے آدمی تھے؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ 4۔ انسپیکٹر نے رواداری میں کہا۔ پھر مجھے گھورنے لگا۔ میں نے تم سے کاغذات نکالنے کو کہا تھا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ یہ لوگ ٹیرس محل سے میرا تعاقب کر رہے تھے۔ اب یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ کون تھے۔ ٹیرس محل کے حوالے پر انسپیکٹر کی عقل ٹھکانے آ گئی اور اس نے میری شناخت طلب کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ ہم کیا کر سکتے تھے جناب؟ انسپیکٹر نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ہم نے تو انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، مگر ہمیں کیا معلوم تھا؟ میں تمہیں الزام نہیں دے رہا انسپیکٹر، میں نے باروب انداز میں کہا۔ تم نے اپنا کام عمدگی سے کیا، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ شکریہ جناب، ویسے ان لوگوں کی شناخت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ ایڈگر ہے۔ کیا؟
میں چونک پڑا۔ یہ کار ایڈگر چلا رہا تھا؟ نہیں جناب، ایڈگر کا دستے راست مارٹن، لیکن میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں، تمہیں غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے تیزی سے کہا۔ معلوم کرو کہ اس وقت ایڈگر کہاں ہے۔ انسپیکٹر موبائل کی طرف بڑھ گیا۔ میں الجھن میں پھنس گیا۔ آخر ایڈگر کو مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے کیا دشمنی ہو گئی تھی؟ میں تو اس سے ٹھیک سے واقف بھی نہیں تھا، بس سرسری طور پر اس کا نام سنا تھا۔ تھوڑی دیر قبل اس نے بڑ پر حملہ کیا۔ بڑ کی زندگی تھی کہ وہ بچ نکلا، اور اب اس واقعے کے تھوڑی دیر بعد ایڈگر کے آدمی میرا تعاقب کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ میں نے معلوم کر لیا ہے جناب، انسپیکٹر نے میرے خیالات کا سلسلہ درہم برہم کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے آفس میں موجود ہے۔ آفس میں؟ میں نے حیرت سے کہا، کیا یہاں غنڈے بدماشوں کے بھی آفس ہوتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے آپ اس سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، انسپیکٹر نے کہا۔ ایڈگر ایک ایسا بدماش ہے جو اپنے پیچھے کھلا ثبوت نہیں چھوڑتا۔ ثبوت کے بغیر اس پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا آفس پیراڈائز بار میں ہے۔ پیراڈائز بار اس کی اپنی ملکیت ہے۔ اس بار کے علاوہ وہ شراب امپورٹ کر کے سپلائی بھی کرتا ہے۔ بس ٹھیک ہے انسپیکٹر، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں سمجھ گیا، مزید تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم مجھے پیراڈائز بار تک لے چلو گے؟ کیوں نہیں جناب، انسپیکٹر نے خوش ہو کر کہا، لیکن اس سے قبل مجھے اس کار یہاں کے معاملات اپنے ماتحتوں پر چھوڑ دو اور تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، اور ہاں، ہتھکڑی کا ایک جوڑا ضرور ساتھ لے لینا۔ تو کیا صرف ہم دونوں؟ انسپیکٹر نے حیرت سے کہا۔ یہ اتنی بڑی پولیس فورس کس لیے ہے جناب؟ جب پولیس فورس کی ضرورت پڑے گی اس وقت پولیس فورس بھی طلب کر لیں گے۔ فی الحال تو تم میرے ساتھ چلو۔ پیراڈائز بار روایتی قسم کا ایک بار ثابت ہوا۔ انسپیکٹر سیموئل کے ساتھ میں سیدھا بار ٹینڈر کی طرف بڑھ گیا۔ اس قسم کے مقامات پر پولیس کی آمد سے کھلبلی مچ جایا کرتی ہے۔ وہاں بھی یہی ہوا۔ باوردی انسپیکٹر کو دیکھ کر بار میں میزوں کے گرد بیٹھے ہوئے شرابی اضطراب میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بار ٹینڈر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ آپ نے بہت دیر کر دی جناب، اس نے انسپیکٹر سے کہا۔ باس بہت دیر سے آپ کے منتظر ہیں۔ بار ٹینڈر کی بات سن کر میں حیران ہوا، لیکن میں نے سوچا ممکن ہے انسپیکٹر نے ایڈگر کو یہاں روکے رکھنے کے لیے اسے اپنی آمد کی اطلاع بھجوا دی ہو، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ انسپیکٹر نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں اور انسپیکٹر اس بغلی کمرے کی طرف بڑھے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تم لوگوں کی کارکردگی بہت خراب ہے انسپیکٹر۔ ایڈگر کے آفس میں داخل ہوتے ہی ہمیں یہ جملہ سننا پڑا۔ کہنے والا ایڈگر ہی ہو سکتا تھا۔ میں اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن شاید وہ مجھ سے واقف تھا، اس لیے کہ انسپیکٹر سے یہ جملہ کہنے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ عجیب قسم کی بے چینی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ میں نے دانستہ اس پر سے نظریں ہٹائیں اور آفس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا آفس عجیب ہی منظر پیش کر رہا تھا، جہاں اس کے علاوہ چند افراد اور بھی تھے۔ دو فرش پر بندھے پڑے تھے، ایک کرسی پر بیٹھا تھا مگر اس کے ہاتھ بھی پشت پر بندھے تھے۔ ایڈگر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہماری آمد سے قبل وہ غالباً ٹہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ دو اور افراد بھی تھے جن کے ہاتھوں میں ریوالور نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ ہمیں اور معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، انسپیکٹر نے بے نیازی سے کہا۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے نرم لہجے میں ایڈگر سے پوچھا۔ میں مقامی تھانے کو فون پر تفصیلات بتا چکا ہوں، ایڈگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ فون پر سنی ہوئی تفصیلات کی روشنی میں تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، میں نے کہا۔ میرا لہجہ بدستور نرم تھا۔ معاملہ کچھ میری سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ شخص جس کا نام فرنانڈس ہے، ایڈگر نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو کرسی پر بیٹھا تھا اور جس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، یہ شراب کا ایک مقامی ڈیلر ہے۔ یہ شخص 1.5 گھنٹہ قبل یہاں آیا اور اس نے مجھے دھمکیاں دی۔ اس کے ساتھ 2 مسلح افراد تھے۔ میرے آدمیوں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں پر قابو پایا اور پھر میں نے کوئی 1 گھنٹہ قبل علاقے کے تھانے کو فون پر مطلع کیا، لیکن تم لوگ اتنی دیر بعد یہاں پہنچے ہو۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ صورتحال پوری طرح مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ بڑھ کے بچ جانے پر ایڈگر نے یہ ڈرامہ ترتیب دیا تھا، اس لیے کہ جو وقت وہ بتا رہا تھا اس وقت بڑھ پر حملہ ہوا تھا۔ ایڈگر نے جائے واردات پر اپنی عدم موجودگی ثابت کرنے کے لیے یہ ناٹک رچایا تھا اور اب مجھے اس کا توڑ کرنا تھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے فرنانڈس سے کہا۔ میں، ایڈگر اور انسپیکٹر ابھی تک کھڑے ہوئے تھے۔ ایڈگر نے ہمیں بیٹھنے تک کو نہیں کہا تھا۔ میں ہمیشہ ایڈگر سے مال لیتا ہوں، لیکن اس بار اس نے ہمیں جعلی مال تھما دیا۔ بوتلوں سے مقامی شراب برآمد ہوئی ہے۔ میں اسے یہی شکایت کرنے آیا تھا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ فرنانڈس کا بیان سن کر میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ یہ سراسر بکواس ہے۔ ایڈگر نے سٹارٹ لیا ہی تھا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔
یہ معاملہ سرکاری تفتیشی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا اب تم صرف اس وقت بولو گے جب تم سے کچھ پوچھا جائے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میرا خیال ہے اب یہاں ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے دونوں ریوالور برداروں کی طرف اشارہ کیا، لہٰذا انہیں یہاں سے رخصت کر دو۔ ایڈگر نے بھرائی ہوئی آواز میں ان لوگوں سے چلے جانے کو کہا اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب میرا خیال ہے اگر تم اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ تو ہم بات آگے بڑھائیں، میں نے ایڈگر سے کہا، اور وہ خاموشی سے میز کے عقب میں اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد میں نے انسپیکٹر کو بھی ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک نشست سنبھال لی۔ مارٹن کی کار کو حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے ایڈگر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کار میں آگ لگ گئی تھی، وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو چکا ہے۔ ایڈگر بری طرح چونکا تھا۔ حادثہ کب اور کہاں پیش آیا؟ اس نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ مارٹن اپنے ساتھیوں سمیت کس مہم پر تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، ایڈگر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے بتا کر نہیں گیا تھا، اور پچھلے 1.5 گھنٹے کے دوران تم بھی یہیں موجود رہے ہو۔ ہاں، میں نے بار سے باہر قدم بھی نہیں نکالا۔ فرنانڈس سے ہی الجھا رہا، لیکن مجھ سے اس انداز میں کیوں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے جیسے میں کوئی مجرم ہوں؟ انہیں بتاؤ کہ مارٹن کو حادثہ کہاں پیش آیا ہے۔ میں نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالتے ہوئے انسپیکٹر سے کہا۔ وہ ایڈگر کو حادثے کے بارے میں بتانے لگا، اور میں نے ٹرانسمیٹر پر تہذیب سے رابطہ قائم کیا۔ تم کہاں غائب ہو؟ میری آواز سنتے ہی اس نے بے صبری سے کہا، ہم تمہاری طرف سے فکر مند ہو چکے تھے۔ جنرل ٹیرس بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سنو تہذیب، جنرل ٹیرس اگر تمہارے پاس موجود ہے تو اس سے فوراً میری بات کراؤ۔ تہذیب نے میرے لہجے میں کوئی خاص بات محسوس کر لی تھی، اس لیے اس نے بغیر کچھ کہے ٹرانسمیٹر جنرل کے حوالے کر دیا تھا۔ ایڈگر، انسپیکٹر اور فرنانڈس حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے اولڈ بوائے؟ چند لمحے بعد ٹرانسمیٹر پر جنرل کی آواز آئی، میں تمہاری اسکیم پر عمل کر رہا ہوں جنرل۔ میں اس وقت پیراڈائز بار میں موجود ہوں۔ ایڈگر میرے سامنے بیٹھا ہے، اور میں تمہارے اس خیال سے متفق ہو چکا ہوں کہ اس سے پوچھ گچھ کرنا بیکار ہے، اور میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اسے ٹھکانے ہی لگا دیا جائے۔ بالکل بالکل، جنرل ٹیرس گڑبڑا کر اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہہ سکا۔ اس بیچارے کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن ایڈگر اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ صرف کھڑا ہوا تھا بلکہ اس نے ریوالور نکال کر مجھے کور بھی کر لیا تھا۔ تم سے بات کرنے کے بعد میں ایک کوشش اور کروں گا جنرل، میں نے ایڈگر کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ ممکن ہے وہ رائے راست پر آ جائے۔ تمہاری مرضی، جنرل نے کہا۔ ویسے میرا خیال یہی ہے کہ ایسے لوگ موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر بھی میں ایک کوشش ضرور کروں گا جنرل، تھوڑی دیر بعد دوبارہ تم سے رابطہ کروں گا۔ میں نے سلسلہ منقطع کر کے ایڈگر کی طرف دیکھا۔ یہ کہ ایڈگر، میں نے متحیرانہ انداز میں کہا، ریوالور جیب میں رکھ لو۔ کیوں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہے ہو؟ مجھے اپنی زندگی کی ضمانت درکار ہے، ایڈگر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے لیے جو طریقہ کار تم نے منتخب کیا ہے وہ غلط ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ جو ضمانت تم طلب کر رہے ہو وہ تو خود تمہارے پاس ہے۔ ہم سے تعاون کرو گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ زبان کھولنے کے بعد میں اور مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہمیں سب معلوم ہے، مگر ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، ایڈگر نے بے یقینی سے کہا، بشرطے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو، میں نے کہا، اور ایڈگر کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال جھک گئی۔ پھر وہ خود بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ مارٹن تمہارا تعاقب کر رہا تھا، ایڈگر نے بوجھل آواز میں کہا، بلکہ اسے تمہاری نگرانی پر میں نے ہی مامور کیا تھا، اور بڈ کو ان باتوں کے عادے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو مجھے معلوم ہے۔ جو باتیں مجھے نہیں معلوم وہ بتاؤ۔ جو باتیں تمہیں نہیں معلوم وہ مجھے بھی نہیں معلوم، ایڈگر نے کہا۔ یہ ممکن نہیں کہ میں تمہاری معلومات میں کوئی اضافہ کر سکوں۔ تم مجھ سے واقف ہو، میں نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایڈگر نے مخصوص سی آواز میں کہا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے تمہارے خلاف کام کرنا ہے۔ تم شاید ہوش میں نہیں ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جس کے خلاف کام کر رہے ہو اس سے ہی واقف نہ ہو؟ یہ حقیقت ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایڈگر نے کہا۔ اس کے لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ ایڈگر نے انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز میں جو جھجک تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انسپیکٹر سے خوف زدہ ہے۔ تم جو کچھ بھی کہو گے اسے تمہارے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا، میں نے تسلی دی۔ لہٰذا جو کچھ بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ میں ہمیشہ پولیس سے بچ کر کام کرتا ہوں، ایڈگر نے کہا۔
آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ اس قسم کے کاموں میں شرافت سے کام نہیں چلتا۔ کبھی کبھی کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو میں اس کا کام بھی کر دیتا ہوں۔